بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ ہماری گفتگو کتاب المقاصد کے دوسرے حصے کتاب البیع کے مباحث میں جاری ہے، اور آج کے اس درس کا عنوان دوسرا مسئلہ بیع فضولی مسبوق بالمن کا حکم اور دلائل ہیں جو اس سلسلے میں بیان ہوں گے۔ گزشتہ مباحث کے اندر بیان ہوا کہ بیع فضولی کی ایک قسم اور ایک صورت جس کے حوالے سے گفتگو ہوئی وہ بیع فضولی اس صورت میں کہ جہاں پہلے کوئی من اور نہیں جو ہے وہ مالک اصلی کی جانب سے اس کی طرف متوجہ نہیں ہے۔ دوسرا مسئلہ اس بیع فضولی کے مورد میں ہے کہ جہاں پہلے سے ایک من حاصل ہے اس فضولی کی نسبت، اب یہاں پر فضولی جا کر وہ معاملہ انجام دیتا ہے تو اس کا حکم کیا ہے، اور اس سلسلے میں جو دلائل ہیں جو بھی حکم یہاں پر دیا جائے وہ دلائل کیا ہیں۔ تو اس طرح آج کے ہمارے اس اہم درس کے اندر جو اہم مطالب ہیں ان میں سے ایک مطلب بیع فضولی مسبوق بالمن کے متعلق مشہور کا حکم ہے جس کو آغا شیخ انصاری بیان کریں گے۔ اس کے بعد مذکورہ حکم کے دلائل ہیں جس کو ذکر کیا جائے گا، پھر مخالف علماء کا قول اور نظریہ کہ وہ اس سلسلے میں کیا فرماتے ہیں، اور پھر شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ کا نقطہ نگاہ ہے اس سلسلے میں کہ وہ اس مسئلے میں کس نظر کے قائل ہیں، کس مطلب کو وہ یہاں پر قوی جانتے ہیں اور دیکھتے ہیں۔ تو چلتے ہیں اپنے پہلے عنوان کی طرف کہ جس میں مشہور کی نظر اور ان کی نگاہ کو بیان کرتے ہوئے اس مسئلے میں شیخ انصاری آغاز کرتے ہیں اور خود اس بحث کو ایک مسئلہ ثانیہ ایک نئے عنوان کے ساتھ آغاز کرتے ہیں کہ المسئلۃ الثانیہ، کہ دوسرا مسئلہ اس فضولی کی بحث میں ان یسبقہ منع المالک، کہ یہ دوسرا مسئلہ اس حوالے سے کہ اس عقد فضولی سے پہلے جو ہے وہ مالک کی من سابقہ اسے حاصل ہے، یعنی اس عقد سے پہلے ایک من جو ہے نہیں جو ہے مالک کی جانب سے موجود ہے۔ تو یہاں پر حکم بیان کرتے ہوئے آگا فرماتے ہیں کہ والمشہور ایضا صحتہ، مشہور یہاں پر بھی اس عقد کو صحیح جانتے ہیں۔ جس طرح پہلے عقد کے اندر مشہور نے کہا کہ یہ عقد درست ہے، درست ہے کا مطلب یہ ہے کہ یہ صحت یعنی تعلیقی معنی میں کہ اگر مالک اجازت دیتا ہے تو یہ معاملہ جو ہے وہ اس مالک کے لیے واقع ہوگا اور یہ عقد جو ہے وہ درست ہے اس معنی میں۔ تو یہاں پر بھی مشہور سابقہ مسئلے کی طرح صحت کے قائل ہے، لیکن کچھ علماء ان کی طرف آگا جو ہے وہ اشارہ کرتے ہیں، ان کے کلمات کو بیان کرتے ہیں کہ جو مشہور کے مقابل نظر رکھتے ہیں۔ وحوقی عن فخر الدین، فرماتے ہیں کہ فخر الدین سے حکایت کی گئی ہے یہ بات کہ ان بعض المجوزین للفضولی اعتبر عدم سبق نہی المالک، کہ بعض جو کہ مجوزین فضولی ہیں، بعض فقہا جو بیع فضولی کو جائز جانتے ہیں، انہوں نے معتبر جانا ہے کہ مالک کی نہیں اور من پہلے نہ ہو۔ بس اگر مالک پہلے نہیں کرتا ہے من کرتا ہے تو من اور اس مالک کی سابقہ نہیں کی وجہ سے یہ معاملہ درست نہیں ہوگا ولو وہ اجازت آ جائے، جو کہ اجازت لاحقہ پھر اس معاملے کو تصحیح نہیں کر پائے گی۔ لہٰذا اگر عقد فضولی کو ہم کہتے ہیں کہ جائز ہے تو یہاں پر معتبر ہے کہ وہ مالک پہلے نہیں یا من جو ہے نہ رکھتا ہو اس کے حوالے سے۔ پھر فرماتے ہیں کہ وَيَلُوحُ إِلَيْهِ مَا أَنْ تَذْكِرَ فِي بَابِ النِّكَاحِ، اور من حمل النبوی اسی ہی مطلب کی طرف، اسی ہی کلام فخر الدین کی طرف اشارہ کرتی ہے وہ بات کہ جو تذکرہ سے علامہ کی جانب سے حکایت کی گئی ہے فی باب النکاح، باب نکاح کے اندر، وہ کیا ہے ما ان تذکرہ، وہ من حمل النبوی، وہ اس نبوی شریف کا حمل ہے، کہ یعنی کس بات پر آگے اس کا متعلق ذکر ہو رہا ہے۔ نبوی شریف کے ایما عبد تزوج بغیر اذن مولاه فهو آحر، جب بھی عبد جو ہے وہ ازدواج کرے اپنے مولا کے اذن کے بغیر تو یہ آحر ہے، یعنی یہ فاجر ہے، یہ یعنی در واقع اس نے ایک گناہ انجام دیا ہے، اس نے جو ہے وہ ایک غلط جو ہے وہ ممنوع چیز جو ہے وہ انجام دی ہے جو اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ تو یہاں پر بعد تضعیف السند، سند کو ضعیف جاننے کے بعد
نبوی شریف کو حمل کرتے ہیں کس بات پر؟ علی انہ نکح بعد منع مولاہ وکراہتہ فانہ یقع باطلا، کہ اس نبوی شریف کو حمل کرتے ہیں اس بات پر کہ اس نے نکاح کیا اپنے مولا کی من کے بعد، اس کی کراہت کے بعد، بس یہ عقد کیسا ہے؟ یہ عقد باطل ہے۔ تو یہ جو پورا مطلب باب نکاح کے اندر تذکرہ میں ذکر ہوا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ یلوح الیہ، یہ اسی فخر الدین کے کلام کی طرف اشارہ ہے کہ جہاں عقد فضولی کے اندر چونکہ اسے اختیار حاصل نہیں ہے اور وہاں پہلے سے من جو ہے حاصل ہو جاتی ہے اور اس من کے بعد وہ یہ عقد انجام دیتا ہے تو اس کا یہ عقد جو ہے وہ باطل ہے۔ وَظَاهِرْ أَنَّهُ لَا يُفْرَقُ بَيْنَ النِّكَاحِ وَغَيْرِهِ، فرماتے ہیں کہ فرق نہیں کیا جاتا، ظاہر یہ ہے نکاح اور غیر نکاح میں فرق نہیں کیا جاتا۔ ممکن ہے کوئی آ کر کہے کہ وہاں تو نکاح کا مسئلہ تھا، یہاں تو فضولی کی بحث ہے۔ فرماتے ہیں کہ اس حوالے سے فرق نہیں ہے نکاح اور غیر نکاح میں، کہ اگر ممانعت پہلے حاصل ہے تو نکاح ہو تب بھی درست نہیں ہوگا، فضولی ہو، غیر نکاح ہو، نکاح کے علاوہ کوئی اور مورد ہو، بے وغیرہ ہو، مثال یعنی فضولی ہو نکاح یا فضولی ہو بے، فرق نہیں کرتا اس فضولی کے مورد میں، کہ جہاں پر پہلے سے ممانعت ہو اور اب فضولی طور پہ نکاح انجام دیتے ہیں یا فرض کرتے ہیں کہ بے انجام دیتے ہیں، تو یہاں پر یہ کیا ہے؟ باطل ہوگا اس نقطہ نگاہ سے۔ وَيَظْهَرُ مِنَ الْمُحَقِّقِ الثَّانِي، فرماتے ہیں کہ یہی بات جو کلام فخر الدین ہے یہ ظاہر ہے کس سے؟ محقق ثانی سے جامع المقاصد کے اندر، حیث احتمل فساد بیع الغاصب، کب ظاہر ان سے یہی بات؟ اس اعتبار سے کہ جب وہ احتمال دیتے ہیں بیع غاصب کے فساد کا، کہ بیع غاصب کیا ہے؟ وہ درست نہیں ہے، فاسد ہے، باطل ہے۔ کیوں؟ نظراً الی القرینہ الدالۃ علی عدم الرضا وہی الغصب، نگاہ کرتے ہوئے اس قرینے کی طرف جو دلالت کرتا ہے، قرینہ اس بات پر کہ رضایت حاصل نہیں ہے، اور وہ قرینہ جو ہے وہ غصب ہے، یعنی یہ غصب بتاتا ہے کہ مالک راضی نہیں ہے، اس کی طرف سے رضایت نہیں ہے اور وہ اس کی طرف راضی نہیں ہے، یعنی اس کو دلیل بناتے ہوئے اس قرینے کو وہ بیع غاصب کو فاسد جانتے ہیں، کہ وہاں سے بھی آغا فرماتے ہیں دروا کے یہی بات جو ہے وہ نظر آتی ہے کہ پس جو ہے اس طرح کا عقد درست نہیں ہے۔ اس کے بعد آغا شیخ انصاری جب مشہور کی نظر کو انہوں نے بیان کیا اور علماء کے مد مقابل نقطہ نگاہ کو بیان کیا، تو اب اس قول بالبطلان کے متعلق شیخ انصاری ایک توجیہ کرنا چاہتے ہیں کہ فرماتے ہیں وَكَيْفَ كَانَ فَهَذَا الْقَوْلُ لَا وَجْهَ لَهُ ظَاهِرًا، پہلے مرحلے میں آغا فرماتے ہیں کہ یہ جو قول ہے بطلان کا اس کی کوئی وجہ ظاہراً نہیں ہے، ادا تخیل، مگر اس گمان اور خیال سے، یہ کہ ہم یہ خیال کریں، یعنی در واقع توجیہ کرنے جا رہے ہیں کہ مگر ہم اس بات کے قائل ہوں یا ہم یہ خیال کر رہے ہیں کہ ان المستند فی عقد الفضولی ہے الروایت عروہ المختصۃ بغیر المقام، فرماتے ہیں کہ مگر یہ کہ ہم خیال کریں کہ مستند جو عقد فضولی کے اندر ہے یہ وہ روایت ہے عروہ بارقی کی کہ جو مختص بغیر المقام، یعنی وہ روایہ مختص بغیر المقام یعنی مرتبط ہے اس مورد سے کہ جہاں مالک جو ہے اس نے فضولی کو روکا نہ ہو، نہیں نہ کی ہو، بغیر المقام۔ مقام کیا ہے؟ مقام جو ہمارا ابھی مورد بحث ہے یہ وہ مورد فضولی ہے جہاں پہلے سے نہیں حاصل ہے مالک کی جانب سے۔ اب ہم کہتے ہیں کہ مستند بیع فضولی کی صحت میں عروہ ہے، حدیث عروہ، اور وہ مخصوص ہے اس مورد کے علاوہ، مورد بحث کے علاوہ ایک اور مورد سے، وہ کہاں؟ وہ عقد فضولی کے جہاں نہیں نہ ہو مالک کی جانب سے۔ بس اب جو ہمارا جو مورد ہے یہاں تو نہیں موجود ہے مالک کی جانب سے، بس کیسے آپ روایت عروہ سے یہاں پہ استدلال کر سکتے ہیں صحت کے حوالے سے؟ بس آپ کے پاس مستند وہی روایت ہے اور وہ روایت اس مورد کے علاوہ سے اختصاص رکھتی ہے۔ وَأَنَّ الْعَقْدَ إِذَا وَقَعَ مَنْهِيًا عَنْهُ، اور عقد جب واقع ہوتا ہے منہی عنہ، یعنی پہلے سے مالک کی جانب سے نہیں تھی اور آپ نے عقد انجام دیا اس کی اجازت کے بغیر، اس کی نہیں کے ساتھ، تو عقد واقع ہوگا منہی عنہ۔ فالمنع الموجود بعد العقد، یہ جو منع اس کی ممانعت موجود ہے عقد کے بعد، ولو آنن، ولو ایک لحظہ، چونکہ پہلے سے نہیں حاصل تھی اس کی، آپ نے اسی حالت میں وہ عقد انجام دیا تو قطعاً عقد کے بعد ایک لحظہ وہی نہیں، وہی منع جو ہے وہ باقی ہے۔ فرماتے ہیں کافن فی الرد، یعنی
عقد جب منہی عنہ واقع ہوا تو پس وہ من جو عقد کے بعد ولو ایک لحظہ موجود ہے وہی کفایت کرتی ہے رد میں، کہ درواقع مالک نے اس عقد کی اجازت نہیں دی، درواقع رد کر دیا اس کو. فلا ينفع الاجازہ اللہ کا، اب اگر وہ اجازت لائقہ دے بھی تو فائدہ مند نہیں ہے، مفید نہیں ہے. بناء علی انہ لا یعتبر فی الرد سوا عدم الرضا الباطنی بالعقد. فرماتے ہیں کہ یہ اجازت لاحقہ فائدہ مند نہیں ہے. کیوں؟ بنا رکھتے ہوئے اس بات پر، البتہ یہ جتنی ہم بات کر رہے ہیں یہ اس پر مبنی ہے کہ رد میں ہم عدم رضایت باطنی نسبت بعقد کے علاوہ کسی اور چیز کو معتبر نہ جانیں. یہی کہ باطنی طور پر عدم رضایت حاصل کافی ہے تو یہاں پر معاملہ در واقع رد ہو چکا، چونکہ پہلے سے اس نے روکا ہوا تھا، وہ عدم رضایت موجود تھی اس مالک کے اندر اس عقد کی نسبت. اب عقد جب واقع ہوا ہے تو ایک لحظہ بعد وہی ممانعت موجود ہے، وہی عدم رضایت باطنی اس کی موجود ہے، تو یہاں کفایت کرتی ہے اگر ہم اس سے زیادہ رد کے حوالے سے کسی اور چیز کو معتبر نہیں جانتے، اور اب بعد میں آنے والی اجازت بھی کفایت نہیں کرتی. علامہ یقتضی حکم بعضہم، اس بات کی بنیاد پر کہ جس کی اقتضا بعض بزرگان کا یہ حکم کرتا ہے کہ جو اسی کی اقتضا کرتا ہے کہ عدم رضایت باطنی کفایت کرتی ہے رد میں، بِأَنَّهُ اِذَا حَلَفَ الْمُوَكِّلُ عَلَى نَفْيِ الْإِذْنِ فِي إِشْتِرَاءِ الْوَكِيلِ انفسخ العقد. حکم کیا ہے بعض بزرگان نے، اور وہی حکم ہماری اس گزشتہ مطلب کی اقتضا کر رہا ہے، اور وہ حکم ان کا کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جب موکل حلف اٹھاتا ہے نفی اذن پر، کہتا ہے کہ میری اجازت اس وکیل کو نہیں تھی خرید میں، انفسخ العقد، تو عقد کیا ہو جاتا ہے؟ منفسخ ہو جاتا ہے. تو پس جب وہ حلف اٹھاتا ہے کہ وہ اذن نہیں اس نے دیا تھا، وہی عدم اذن کفایت کر رہا ہے انفساخ عقد میں. لأن الحلف علیہ امارۃ عدم رضا، یہ اس کا حلف خود امارہ ہے عدم رضا کا، کہ وہ سابق جو ہے اس مطلب کی نسبت رضایت نہیں رکھتا تھا. بس معلوم ہوتا ہے کہ وہ چیز جو معاملے فضولی کے رد کا سبب ہے وہ یہی عدم رضایت مالک ہے. بس لہذا اگر وہ باطناً راضی نہ ہو اور عقد واقع ہو، وہی کفایت کرتی ہے اس کے رد میں. یہاں تک یہ مطلب انہی قول بطلان کی توجیہ کر رہا ہے کہ بس اگر ہم روایت عروہ کو ہی مستند ٹھہرائیں اور پھر اسی ممانعت کو کافی جانے رد کے اندر، تو یہاں تک یہ بات روشن ہو جاتی ہے کہ بس یہ جو معاملہ فضولی انجام ہونے جا رہا ہے جس میں پہلے سے من موجود ہے، یہ درست نہیں ہوگا اور باطل ہے، اور بات کی اجازت بھی کفایت نہیں کرتی. لیکن شیخ انصاری اس توجیہ کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ ہاذا، اس کو آپ لیں، اس کو آپ اس توجیہ کو آپ نظر میں رکھیں. ولیکن الاقوی عدم الفرق، اقوا کیا ہے؟ خود شیخ انصاری کی اپنی نگاہ قوی تر جو بات ہے وہ کیا ہے؟ عدم الفرق، فرق نہیں ہے. کس مورد میں؟ ہمارے مقام میں، اور اس مقام میں کہ جہاں پر فضولی جو ہے کہ جو پہلی قسم تھی، جہاں پر پہلے سے نہیں حاصل نہیں تھی، ان دونوں میں، اور یہاں یہ بے فضولی کی جس میں پہلے سے ایک ممانعت موجود ہے مالک کی جانب سے، کوئی فرق نہیں ہے. کیوں؟ لعدم انحصار المستند حینئذ فی روایت عروہ، کیونکہ مستند اس صورت میں منحصر نہیں ہے روایت عروہ میں. پس پویتر کیا ہوا کہ مذکورہ دونوں بے میں جہاں مسبوق بن نہیں ہو جہاں نہ ہو، فرق نہیں ہے، یعنی دونوں اجازت لاحقہ سے قابل تصحیح ہیں، کیونکہ انحصار مستند نہیں ہے وہ روایت عروہ میں. وکفایت العمومات، وہ تمام عمومات جو پہلے بیان ہم کر چکے ہیں تفصیلاً، وہ یہاں کفایت کرتے ہیں. اس کے علاوہ مضافاً الی ترک الاستفصال فی صحیحۃ محمد بن قیس، محمد بن قیس کی وہ روایت اگر آپ کے اذہان میں ہو تو وہاں پہ ترک استفصال سے ہم استدلال کرتے ہیں کہ امام نے تفصیل طلب تو نہیں کی. جب امام نے وہاں تفصیل طلب نہیں کی ان دو نو بے کے درمیان، تو یہی ترک استفصال اس صحیحہ کے اندر کفایت کرتا ہے، کافی ہے. اسی طرح وہ جریان عدلت نکاح العبد بدون اذن مولا ہو، وہ روایات کے جس میں ہم فہوا سے استدلال کر رہے تھے عقد فضولی کی صحت پر، کہ جہاں عبد نکاح انجام دیتا ہے اپنے مولا کی اجازت کے بغیر، تو وہ اگر نکاح فضولی درست ہے تو بے فضولی بے طریقے اولا درست ہے. وہ جو فہوا جس سے ہم استدلال کر رہے تھے، آپ فرماتے ہیں کہ ہم اسی فہوا کا وہ فہوا یہاں پر بھی جاری ہے، یہاں پر بھی ہم اسی سے استدلال کریں گے. البتہ آپ کے اذہان میں ہوگا کہ پیچھے آقا نے اس فہوا کو خود قبول نہیں کیا تھا، جبکہ یہاں پہ دوبارہ استدلال کر رہے ہیں. مع ظہور المنع فیہا،
یعنی اس کے باوجود کہ ممانعت ظاہر ہے وہاں پر، ولو بشاہد الحال، اگرچہ شاہد حال قرائن حالیہ سے، کہ موالی اور عبید کے درمیان جو قرائن حالیہ ہے کہ معمولاً موالی اپنے عبید کو اس طرح کے امر انجام دینے کی اجازت نہیں دیتے، اس ممانعت کے باوجود وہاں پر وہ نکاح صحیح تھا، اور یہاں اسی فتویٰ کو ہم یہاں پر بھی جاری جانتے ہیں۔ ما ان روایت اجازت ہی صریحۃ فی عدم قدح معصیت السید، اس کے علاوہ وہ روایت جو روایت یعنی اس کی اجازت کی جو روایت ہے کہ جب وہ اجازت دے تو وہ معاملہ درست ہے، یہ صریح ہے اس بات میں کہ قدح نہیں رکھتی معصیت سید، یعنی سید کی جو نافرمانی ہے وہ ممانعت نہیں رکھتی، بس یعنی وہ من جو پہلے آ چکی ہے وہ بعد میں آنے والی اجازت کے لیے مانع نہیں ہوتی، بعد والی اجازت اسی عقد کو تصحیح کر دیتی ہے۔ تو بس یہاں پر بھی اس طرح سے ہے۔ ما جریان المؤیدات المتقدمۃ لہ، وہ تمام مؤیدات جو پیچھے بیان ہوئے وہ تمام کے تمام یہاں پر جاری ہیں۔ من بیع مال الیتیم، جہاں مال یتیم کی بیع کے حوالے سے ایک مؤید بیان ہوا تھا، جہاں مغصوب جو ہے مال کی بیع کے حوالے سے بات کی گئی تھی، اسی طرح وہ مخالفت العامل لما اشترط علیہ رب المال، وہ مضارع جو جس کو پیسے دیے گئے تھے، مال دیا گیا تھا، اس عامل نے جو مخالفت کی اس چیز کی جس پر رب المال نے، صاحب مال نے شرط کی تھی کہ فلاں چیز تم نے لینی ہے اور اسی کے ذریعے تم نے کاروبار انجام دینا ہے، اور اس نے مخالفت کی تھی، الصریح فی منعہ اما ادا ہو، کہ یہ شرط صریح ہے ممانعت میں، یعنی اس عامل کو روکنے میں، اما ادا ہو اس چیز کی نسبت جو اس کے علاوہ ہے، یعنی کہ تو نے اس کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں خرید کرنی۔ تو یہ ان تمام تر مؤیدات جو وہاں پر بیان ہوئے تھے کہ جن میں بعض کے اندر ممانعت پہلے سے حاصل ہونا واضح طور پہ نظر آتا ہے، تو یہ تمام یہاں پر بھی جاری ہیں کہ جہاں بے فضولی پہلے ایک نہیں موجود ہے اور وہ فضولی بے انجام دے رہا ہے۔ تو بس آپ فرماتے ہیں کہ جو توجیہ ہم نے بیان کی اپنی جگہ پر، لیکن کبھی تر بات یہ ہے کہ فرق نہیں ہے ان دو قسم کی بے میں، اور وہ تمام شواہد، دلائل، مؤیدات یہاں پر بھی جاری ہوتے ہیں، اور اس طرح سے آغا جو ہے اپنی نظر کو بیان کرتے ہیں۔ انشاءاللہ آگے مزید جو ہے اس گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں، اور ایک اور جو اشکال تھا قول بطلان کی درواقع دلیل تھی دوسری، کہ جو جس میں کہا گیا کہ وہ ممانعت تو پہلے موجود ہے، عقد کے بعد ایک لحظہ وہی ممانعت موجود ہے، تو یہی کافی ہے رد میں۔ اس کا جواب کیا ہوگا انشاءاللہ اگلے درس کے اندر ہم اس کو بیان کرتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔